اور آج بدعت کرنے والوں نے بھی بڑے اچھے طریقے جو ہیں اختیار کر لیے ہیں، بدعت کی اقسام بنا دی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بدعت دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ مطلب اچھی بدعت، اور بدعت سیئہ بری بدعت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبے میں جب بھی آپ خطبہ دیتے تو کہتے کل بدعت ضلالہ، تمام بدعتیں گمراہی ہیں۔ کہا کہ بدعت حسنہ گمراہی نہیں ہے، بلکہ کہا کلو میں سب آ جاتا ہے کہ مکمل طور پر تمام جو بدعتیں ہیں وہ گمراہی ہیں۔ بدعت ہوتی ہے، یاد رکھیں، اسے حسنہ اور سیئہ کہہ کر اپنے اعمال کو غارت مت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بدعت کے تعلق سے کہتی ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جو ہم نے نہ کیا ہو وہ رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہے۔ اسی طرح آپ فرماتی ہیں، مسلم کی روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہم نے نہ کی ہو فہو رد، وہ مردود ہے، وہ دھتکار دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو نسائی کی ہے، اور ابی داؤد کا بھی کچھ حصہ اس کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا۔ خطبہ لہٰذا بڑا جامع اور فصیح تھا، تو ایک نوجوان صحابی اٹھا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا ڈر ہے، مجھے ایسا خدشہ ہے، مجھے ایسا گمان ہے کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے۔ مجھے ایسا ڈر لگتا ہے کہ جس انداز سے آج آپ نے یہ خطبہ دے دیا، مجھے ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کہیں آپ کا آخری خطبہ نہ ہو۔ اور راوی حدیث بعد میں کہتے ہیں کہ ہاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، کوئی خطبہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا ڈر لگتا ہے، مجھے ایسا گمان ہے، یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، کچھ نصیحت اور کچھ وصیت کر جائیے ہم کو۔ گویا اس خطبے کی جو بات ہے یہ امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وصیت ہے۔ اگر اس کو سمجھ گئے تو گویا کامیاب ہو گئے۔ ایک ماں یا ایک باپ یا گھر کا کوئی بزرگ مر رہا ہو تو ہم اسی وصیت پر عمل کرتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اس امت کے نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ فَإِنَّ حَسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ پھر فرمایا وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین میں بدترین کام ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ پھر کہا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ خطبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر آگے فرمایا، ابی داؤد کی روایت میں اس کے الفاظ زیادہ ہیں، اور کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ وصیت کرو تو سن لو، ترکت فیکم امرین، میں تم پر دو حکم چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام آخری وصیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا جو انہوں نے امت کے نام دیا کہ تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے کبھی۔ ان صحابی کا ڈر یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، کون ہمیں بتائے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ابی داؤد کے الفاظ ہیں ترکت فیکم امرین، کہ میں دو حکم چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور تمسک کہتے ہیں دانتوں سے پکڑنے کو، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لوگے، لن تضلوا، تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔
کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اگر تم اللہ کی کتاب اور میری سنت کو تھام لو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے. آگے بھی الفاظ کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْمَهْدِيِّينَ، اور یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور مہدیین کی سنت جو کہ ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جب تک ان کی سنت پر ہوگے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو آخری وصیت کی وہ بدعت کے تعلق سے کی کہ بدعت مت کرنا، اس دین میں بدعت مت کرنا. اور بدعتیوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ جہنم تو ملے گی ہی ملے گی، تو انہیں حوض کوثر سے بھی نکال دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بدعت کیا ہے، اللہ کی کتاب کیا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، دین کیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین. وما علینا الا البلاغ.